بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کیجیے، یقیناً اللہ تم لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ نے انہیں تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حق ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، اور اللہ کے نزدیک یہ نہایت منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا اگر تم نے نادانستہ کوئی بات کہی ہے۔ البتہ تمہارے دل اس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ نبی تو مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے قرابت دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ حکم کتاب خدا میں تحریر شدہ موجود ہے۔ اے نبی، یاد کیجئے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت مضبوط عہد لیا تھا تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے نہایت دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اس نعمت احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر نے تم پر چڑھائی کی تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر کو روانہ کیا جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم لوگ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کفار اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے تم پر چڑھ آئے، خوف کی وجہ سے جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ یاد کیجئے جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سراسر فریب تھا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، اے یثرب والو، اب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا واپس لوٹ جاؤ، اور ایک گروہ یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جبکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو فوراً اس میں کود پڑتے، بس ذرا سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے، اور بلا شبہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے کیے گئے عہد کی تو پوچھ گچھ ہو کر رہے گی۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل ہونے سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے ہرگز منفعت بخش ثابت نہ ہوگا، اور اس کے بعد زندگی کی آسائش کا موقع بہت کم دنوں کے لیے فراہم ہوگا۔ فرما دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر اپنا کرم کرنا چاہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں برائے نام حصہ لیتے ہیں، تمہارا ساتھ دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور جب خطرے کا وقت آ جاتا ہے تو آپ انہیں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ دیدے گھما گھما کر آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھ رہے ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو، اور جب خوف جاتا رہا تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تمہارے سامنے قینچی کی طرح زبانیں چلاتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے تمام اعمال حبط باطل کر دیے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں،
اور اگر وہ دوبارہ چڑھائی کر دیں تو یہ تمنا کرتے نظر آئیں گے کہ کاش وہ صحرا نشین دیہاتوں میں جا بسے ہوتے اور تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنین نے احزاب افواج کو دیکھا تو کہا یہ وہ وعدہ ہے اللہ اور رسول نے جو ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا۔ مومنین میں سے ایسے رجال اشخاص موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے اور چاہے تو منافقین کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت شفیق ہے۔ اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ لوٹا دیا اور انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور اللہ نے مومنین کو قتال لڑائی سے بچا لیا، اور اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی پشت پناہی کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب جما دیا کہ تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے دیار، ان کے اموال اور ان زمینوں کا بھی وارث بنا دیا جنہیں تمہارے قدموں نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کی خواہاں ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے دوں اور خوبصورتی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی متمنی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکوکار بیویوں کے لیے اجر عظیم فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کا عذاب بھی دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو بیوی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہے گی اور نیک عمل بجا لاتی رہے گی تو ہم اسے 2 مرتبہ اجر ادا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے پسندیدہ رزق فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم تقوی اختیار کر لو تو دوسری عورتوں سے ممتاز ہوگی۔ تم کسی نامحرم سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے، کہیں وہ کسی طمع کا شکار نہ ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو۔ اور تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار اور آرائش کی نمائش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، وہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھنا، بے شک اللہ سب پر مہربان اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اے نبی، آپ یاد کریں جب آپ اس شخص زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے احسان کیا تھا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ نمایاں کرنے والا تھا، اور آپ کو لوگوں کا ڈر تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب آپ کے متنبہ زید نے
اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنین پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ طلاق دے کر ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ نبی پر ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جسے اللہ نے ان کے لیے فرض قرار دیا ہو۔ یہی اللہ کا طریقہ ان انبیاء کے معاملے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات پہچانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی مدارت سلامتی ہوگی، اور اس نے ان کے لیے نہایت پسندیدہ اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے ہی آپ کو شاہد، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اذن خدا سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے نبی، آپ مومنین کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے۔ اور اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں کی بات تسلیم نہ کریں اور ان کی ایذا رسائی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان کے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو، لہٰذا انہیں کچھ دے دلا کر شائستہ طریقے سے رخصت کرو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، اور آپ کی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومنہ عورت جو خود کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا فریضہ عائد کیا ہے، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ اے نبی، آپ کو اختیار ہے، ان میں سے جس کو چاہیں خود سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جن سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی اگر انہیں اپنے پاس بلا لیں تو اس میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہ ہوں گی، اور آپ انہیں جو بھی دیں گے وہ اس پر راضی رہیں گی، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ دوسری بیویاں تبدیل کر لیں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہو، اور اللہ ہر شے پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کی اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہیں مدعو کیا جائے تو ضرور جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اور تمہیں اگر نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ احسن طریقہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ ہی یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ خواہ تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ازواج نبی کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ اپنے باپ، دادا، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے سامنے بے حجاب آئیں، یا اپنی قوم کی عورتوں
اور اپنی کنیزوں کے سامنے آئیں۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر معتبر گواہ اور نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بے قصور اذیت پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ احسن طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تاکہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم آپ ہی کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں صرف چند ہی دن رہ پائیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں بھی ہوں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت نزدیک ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس آگ میں وہ رہیں گے اور کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار نہ پائیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آقاؤں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے موسیٰ کو ان کے الزام سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں پر عذاب نازل کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔